ووتدا بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا دین اس آدمی کا ہے جو اپنے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اس کے بعد وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پھر ایک تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے، دوسرے وہ خالص اور پیور دین ابراہیمی کی وہ فالو کرے، دین ابراہیم کو فالو کرے۔ اس کے بعد آیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تین جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور تینوں میں اگر آپ غور کریں، میں غور کروں تو انسانیت کیا چیز ہے یہ پتہ چلتی ہے۔ میں اگرچہ میری یہ مجلس جو آج شب جمعہ کی ہے وہ آخری ٹکڑے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پہلا دو جملہ ایسا نہیں ہے کہ تیسرے جملے سے نہ جڑا ہوا۔ آپ دیکھیے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کون کس کا سب سے بہتر دین ہے؟ آج ایک سوال ہے نا، ہم 5 آدمی ہیں تو ایک سوال ہے نا کہ ہم میں سے کس کا دین سب سے اچھا ہے؟ انسان کی اچھائی یہ نہیں کہ آپ کا چہرہ اچھا ہو، انسان کی اچھائی نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بن جائیے، انسان کا دین اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ 6 پیک کے مالک بن جائیے، انسان کا یہ اچھا نہیں ہے کہ مثلا وہ ایک بڑی پوسٹ حاصل کرے اس دنیا میں۔ یہ سب کچھ جو ہے اچھائی ہو سکتی ہے لیکن انسانیت کی بلندی نہیں ہے۔ تو انسانیت کی بلندی کیا ہے؟ انسانیت کی بلندی یہ ہے کہ جس خدا نے اسے پیدا کیا ہے، جس خدا نے اس کو نعمت دی ہے، جس خدا نے اس کی پرورش کی ہے، جو خدا اس کا دھیان رکھتا ہے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے رکھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج پریشانی کیا ہے؟ میں اور آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، لیکن سوال ہوتا ہے کتنے فیصد؟ سارا سوال یہ ہوتا ہے کتنا جھکائے ہوئے ہیں؟ کچھ میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، کچھ میں اللہ کی بات مانتے ہیں۔ نہیں، آج الحمدللہ ہماری نظروں کے سامنے کوئی داڑھی منڈا نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نہیں، نمازی بڑے ہیں، داڑھی منڈے بھی ہیں، نمازی بڑے ہیں، غاصب بھی ہیں، نمازی بہت بڑے ہیں، شرابی پیتے ہیں، نمازی بہت بڑے ہیں، جھوٹ بھی ماشاءاللہ سے بول لیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے بھائی، ہم اور آپ جو ہے کچھ چیزوں میں اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں میں نہیں مانتے،
ٹھیک ہے، یہ ایک عجیب بات. اور دنیا میں دیکھیے قرآن آپ اٹھا کے پڑھیے، اللہ نے یہودیوں کی جو مذمت کی ہے نا، یہودیوں کی جو مذمت کی ہے وہ اسی بات کے لیے مذمت کی ہے، جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اور جن مرضی میں نہیں آتا ہے وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز اللہ کہتا ہے، یہ جو ہے تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، تم کچھ چیزوں پر ایمان لائے اور کچھ چیزوں پہ کافر ہو. یہی حال ہمارا ہے، آپ کا ہے، آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا یہی حال کہ وہ کچھ چیزوں پر اللہ کے ایمان رکھتے ہیں اور کچھ چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. لیکن اسی آیت کے آخر میں جو اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ کو کسی دوست کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی دوست کی ضرورت؟ دیکھیے آپ کبھی اس بارے میں سوچئے، غور کیجئے. یہ قرآن اسی لیے کہا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، آیا ان کے دلوں پر جو ہے انہیں غور کرنا نہیں چاہیے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے من احسن دینا، سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ پھر خود جواب دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا. پھر آخر میں کیا کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے اپنا خلیفہ خلیل بنا لیا. ٹھیک ہے، تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ نے خلیل کیوں بنا لیا؟ کیا اللہ کو ابراہیم کی دوستی کی ضرورت تھی؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہے نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے دوست بنانے کی؟ واقعی ایک سوال ہے کہ اس کو دوست بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے اتنا اس خدا کے سامنے سر جھکایا کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، اس لیے ان کو دوست بنا لیا. لیکن اگرچہ ہم یہاں پر جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ایک بار جناب جبریل نازل ہوئے، اور جب جناب انبیاء کے اوپر جب نازل ہوتے تھے تو ان کا ایک اپنا ہنر ہوتا تھا. بعض روایتوں میں اسرائیل نازل ہوئے، بعض ہے کہ جبریل نازل ہوئے. جبریل نازل ہوئے تو جناب ابراہیم نے پوچھا کیا اسرائیل نازل، کیا میری موت کا وقت قریب آ گیا؟ اب اسرائیل آ جائیں کسی کے پاس تو یہی پوچھے گا نا کہ بھائی کیوں آئے ہو مجھے لے جانے کے لیے؟ تو کہا نہیں. کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو بشارت دینے کے لیے. کہا کس چیز کی بشارت؟ کہا اللہ نے ایک ٹائٹل کے لیے کسی بندے کا انتخاب کیا، ایک لقب دینے کا. دیکھیے پہلے آپ 50 سال 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ہندوستان میں بھی آج بھی ہے، لقب دیا جاتا، ٹائٹل دیا جاتا ہے. خان، آج ہم بہت سارے بہادر خان، اس طرح کے جو ٹائٹل دیا، آج فوج میں ہے صوبیدار، بریگیڈیئر، جنرل، اور یہ سب کیا ہے؟ ایک نام ہے. ٹھیک ہے، عہدے کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے. اب جب جناب ابراہیم کو جناب جبریل نے کہا کہ ہم آئے ہیں یہاں پر آپ کے پاس، اللہ ایک ٹائٹل کسی بندے کو دینا چاہتا ہے. پوچھا کیا؟ کہا خلیل، اللہ دوست بنانا چاہتا ہے. تو جیسے ہی سنا جناب، دیکھیے واقعی کس حد تک خدا کے سامنے سر جھکائے ہوتے، یہ اس کی مثال ہے. کس حد تک؟ کہا اے جبریل بتاؤ تاکہ میں جا کر اس کی نوکری کروں. اے جبریل یا اے اسرائیل مجھے بتاؤ تاکہ میں جا کر اس کی خدمت کروں، اس کی نوکری کروں. ایک نبی، اتنا بڑا نبی، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے فرشتے سے، بتاؤ کون وہ ہے جس کو اللہ اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی نوکری کر سکوں، اس کی غلامی کر سکوں. ٹھیک ہے، اب آپ کبھی سوچئے یہ جملہ واقعاً ہے نا
کہ اللہ وہ خدا جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے بندوں کو چاہتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ آپ اس جملے کی کبھی نزاکت، لطافت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسے ہی اسرائیل نے کہا کہ میں ایک ٹائٹل دینے کے لیے آیا ہوں، ابراہیم جیسا نبی کیا کہتا ہے، اے جبریل مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی نوکری کر سکوں۔ ایک نبی نوکری کرنے کے لیے تیار، کس لیے؟ کیونکہ وہ بندہ جس کو یہ ٹائٹل ملنے والا ہے وہ اللہ کا اتنا فرمانبردار بندہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابراہیم۔ اسی لیے خلیل کے بارے میں دو طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کیا خوب روایت پائی جاتی ہے۔ پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ وسلم، کسی راوی نے پوچھا کہ اے میرے آقا بتائیے کہ خلیل ابراہیم کو خلیل کیوں اللہ نے کہا؟ آخر کوئی تو وجہ ہو۔ تو ہمارے وہاں پیغمبر سے روایت موجود ہے، آج امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اور حقیقی شہادت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر میں واقع ولادت اور شہادت مناتا ہوں تو امام کی بات کچھ نہ کچھ تو میرے اندر پائی جاتی ہو، کوئی نہ کوئی صفت تو میرے اندر پائی جاتی ہے۔ جب کسی نے پوچھا اے آقا بتائیے کون سی خوبی تھی جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو فرمایا تین چیزیں۔ اب تین چیزیں بتایا، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی بننا ہے تو تین چیزیں اپنا لوں، سیدھی سی بات ہے نا۔ اگر مجھے بھی وہ بننا ہے خلیل تو میں ان کی یہ تین چیزیں اپنا لوں، میں بھی خلیل بن جاؤں خدا کا۔ اب جب یہ سوال ہوا کہ کس چیز نے ان کو خلیل بنایا ہے، تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین چیزوں نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کو کیا چیز ہے وہ تین چیز کیا ہے جو اس کی بنا پر ان کو خلیل بنا دی؟ ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ ہے، تاریخ میں بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے، حدیثوں میں بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے کبھی بھی کسی بھی سائل کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ جو کسی نے بھی کوئی چیز مانگی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے یار۔ دیکھو آج میں آپ ایک نظر ڈالو پورے معاشرے پہ، کوئی آدمی ایسا دکھائی دے تو مجھے بتانا، سلام کروں گا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً یہ ایک ایسی صفت ہے جو خدائی صفت ہے۔ یہ اللہ ہمارا ہے جو کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا، جو بھی مانگو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب پوچھا ہے مولا بتائیے ابراہیم کو خلیل کیوں کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسے نبی تھے جو کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ حتیٰ جب دو مہمان ان کے گھر میں آئے تو کتنے بڑے، آپ دیکھو کتنے بڑے جو ہے سخی تھے، کتنے بڑے وہ تھے کہ قرآن کہتا ہے جا بعجل سمین۔ مہمان آئے تو پوچھا آپ کیا کھائیں گے، تو اب انہوں نے تعارف کیا، تو جناب ابراہیم نے ایک گائے بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا، کھائیے۔ اور پوری تاریخ ہے یہ گواہ، کبھی بھی جناب ابراہیم نے کسی کی بھی حاجت کو رد نہیں کی پوری زندگی میں۔ اب جب بھون کر وہ گوشت لا کر سامنے رکھا تو کہا کھائیے، تو پلٹ کے کہا کہ جواب میں ان فرشتوں نے کہا اے ابراہیم ہم تمہارا امتحان لینے آئے، ہم کھانے پینے والے آدمی نہیں ہیں، ہمیں کچھ کھانا نہیں ہے، ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے۔ ابھی کبھی سوچنا ہے اللہ امتحان بھی کہاں لیتا ہے۔ اب وہ آئے ہیں اور ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے کیا امتحان لیں گے؟ تو بڑا عجب جملہ کہا کہ امتحان تو یہ لیں گے کہ قوم لوط پر عذاب ڈالنا ہے، قوم لوط کو عذاب کرنا ہے، ان کے اوپر پتھر برسانا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بشارت دینا ہے۔
تو پوچھا کیا بشارت دو؟ کہتے ہو فرمایا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے، خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ آئے کہاں؟ جناب لوط پہ عذاب، ان کی قوم پہ عذاب نازل کرنے کی، اور پہلے جناب ابراہیم کے پاس آئے تو جناب ابراہیم ان کو کہہ رہے کھاؤ، وہ کہہ رہے کہ ہم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کو بشارت دینے ہیں۔ کیا بشارت؟ کہا ان کے اوپر عذاب کا یہ بشارت ہے؟ کہا نہیں، اس سے پہلے آپ کو بیٹا دیں گے۔ تو ہمارے پاس روایت ہے کہ 150 سال کی جناب ابراہیم تھے اور 150 یا 120 سال کی ان کی بیوی تھی۔ تو اب حیران و پریشان وہ کہا کہ بوڑھے آدمی کسی بچہ ہوتا ہے کیا؟ کسی کو اتنے بڑھاپے میں، وہ بھی آیا کسی کو بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے؟ تو پلٹ کے فرمایا کہ دیکھو اولاد جو ہے، کیوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اولاد ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی طاقت سے کوئی چیز باہر ہے؟ اللہ کی طاقت سے تو کوئی چیز باہر نہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں جو بتا رہے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ خدا کا کام کوئی حیرت والا نہیں ہے، کوئی تعجب والا نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کے بس میں سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز جو اللہ نے ابراہیم خلیل بنانے کے لیے امام صادق فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اور دوسری چیز جانتے ہیں کیا؟ عجب ہے، یہ پوری زندگی کسی سے اللہ کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو کیسے بھی حالات آئے، ایسا نہیں جناب ابراہیم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں آیا، وہ بہت اتار چڑھاؤ آیا۔ خالی اگر آپ جناب ابراہیم اور نمرود کا ٹکراؤ پڑھ لیجئے نا، اتنی مصیبت اٹھایا، لیکن اللہ اب اسی سے اندازہ لگے نمرود منجنیق کے ذریعے سے پھینک رہا ہے۔ منجنیق کا مطلب کیا ہے؟ اتنے آگ کے شعلے بلند ہیں، اتنے زیادہ بڑک رہے، اتنے کہ وہ خود کوئی قریب نہیں جاتے۔ انہوں نے اونچی اونچی دیواریں بنائی تاکہ اس کی لپٹ باہر نہ آئے، اس کی گرمی باہر نہ آئے۔ پھر قریب خود نہیں آتے، دور سے منجنیق کے ذریعے سے پھینکتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھو، ایسی صورت میں جب ایک آدمی کو اس پہ بٹھا کر آگ میں ڈالنے کے لیے پھینکا ہو، وہ ہوا میں ہو، جبریل آئے، کہا اے ابراہیم مدد چاہیے؟ کہا نہیں، کوئی مدد نہیں چاہیے۔ آپ بتاؤ اگر آج میں اور آپ ہوا میں ہوں اور کوئی پوچھے مدد چاہیے، کہ نہیں تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ ہے کلیجہ واقعاً ہے، کوئی ہے کسی کے پاس طاقت؟ تو آپ یہ جو جملہ ہے تاریخ کا، ہوا میں پھینک دیا۔ جناب جبریل اللہ سے فریاد کہتے ہیں اے اللہ ابراہیم کو بچا۔ کہا تم جا کے بچاؤ، تم کو اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم چلے جاؤ۔ کہا میں چلا ہوں، ہاں چلے جاؤ۔ ابراہیم آ گئے ہوا میں پوچھا کہیے کچھ مدد ہے؟ کہا ہاں مدد ہے، چاہیے، تم سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ کہا جس سے چاہیے وہ میرے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ دیکھو، اب یہ کہہ دیا اور پھینک دیا اور گرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جناب ابراہیم سے نہیں کہا کہ تمہاری مدد کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو یہ ایک عجیب بات ہے، ان کو پھینک دیا، ادھر مدد کے لیے آئے تو کہا کہ نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ وہ ہوا سے نیچے آئے اور اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ آگ کو مخاطب کیا، کہا اے آگ ان کو اپنی آغوش میں لے لے، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو خلیل خدا بنتا ہے اس کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ آگ میں بھی کود جائے تو اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ یہ خلیل خدا بننے کا فائدہ۔ اسی لیے آپ تاریخ میں جب پڑھیں گے نا تو جتنے لوگ اللہ کے راستے پہ گئے، ساری دنیا ان کی محتاج رہی، وہ کسی کے محتاج نہیں رہے۔ آج بھی ہے یہ جو آیت ہے نا، من احسن دینا،
کس کا ایمان سب سے بہتر، سب سے بلند انسان کون؟ جو اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ عزیزان گرامی، یہ جو شب جمعہ آتی ہے نا، اس وقت یہ ضرور آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے، پورے ہفتے ہم اللہ کے سب سے بہتر بندے بن کر رہے؟ آپ سوچئے گا ایک بات۔ اور یہ ایک عجیب بات نہیں ہے، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ ایسی صورت میں امتحان اللہ کہاں لیتے ہیں؟ آگ میں پھینکے جا رہا ہے، امتحان لے رہا ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، امتحان کہاں لے رہا ہے؟ آگ میں پھینک رہے امتحان لے رہا ہے۔ کوئی سوچے کہ یہ بھی امتحان لینے کا موقع ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تو ایسے ہی امتحان لیتا ہوں۔ حتیٰ ہمارے پاس آپ دیکھو، بڑی عجیب بات ہے، کربلا میں امام حسین کا امتحان جانتے ہیں؟ کہ اللہ، ہمارے پاس روایتوں میں مقتل میں یہ جملہ پایا جاتا ہے، یہ پیاس بڑی برداشت کر لیتے، ایسے ہی برداشت تھوڑے ہی کر لیتے، تھوڑا دھوپ تیز کرتے تو دیکھوں کیسے برداشت کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کربلا کے میدان میں کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کیا جواب میں کہہ رہا ہے؟ کہ تو میرے حسین کو نہیں جانتا ہے، میرا حسین۔ اور آپ دیکھو، ہنر یہ ہے، واقعی ہنر یہ ہے۔ آج امام وہ ہوتا ہے نا کہ جو پہاڑ کو اشارہ کر دے تو آ جائے، نہیں، امام کا ایک کام تھا کہ دریا کو اشارہ کرتے تو فرات پہ امام کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، فرات ان کے پاس آ جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھو، جب کہا کہ امتحان لینا ہے تو سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کبھی آپ سوچتے ہو؟ دیکھیے دنیا میں واقعی ایک بار ضرور سوچئے اس مسئلے کو کہ امام حسین جو ہے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ تو آپ کو ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیاسا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات نہیں ہے کہ جناب علی اکبر زیادہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں یا جناب علی اصغر؟ جناب قاسم زیادہ برداشت کر سکتے ہیں یا جناب علی اصغر؟ جناب عون و محمد زیادہ برداشت کر سکتے ہیں یا جناب علی اصغر؟ حبیب زیادہ برداشت کر سکتے ہیں یا جناب علی اصغر؟ تو آپ کو یہ حتیٰ جناب عباس کی پیاس زیادہ برداشت کر سکتے ہیں یا جناب علی اصغر؟ تو ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ ان سب مجاہدوں میں سے سب سے چھوٹے تھے جناب علی اصغر، نہیں؟ تو اب جب یہ بھی طے ہے کہ ان کو شہید ہونا ہے تو سب سے پہلے کام کیا کر دینا چاہیے تھا؟ امام حسین کو، ان بچے کو لینا چاہیے، سب سے پہلے آ کے لا کہتے دیکھو میرا بچہ پیاسا ہے نا؟ یہ تو بڑا آسان تھا۔ اور جناب علی اصغر کو ویسے بھی شہید ہونا تھا تو چاہے دیر میں چاہے پہلے جلدی شہید ہو جاتے تاکہ ان کی پیاس کی شدت تو کم رہتی تھی نا۔ لیکن شاید دنیا میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج اعتراض کرنے والے کہہ دیتے اگر یہ چھوٹا بچہ ہوتا نا تو حسین معاذ اللہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنی پیاس نہ اپنے اصغر کی پیاس۔ لیکن آپ دیکھو کربلا میں کئی منظر اس طرح ہیں، اور بڑا عجب جملہ کہا ہے جب جناب علی اکبر نے آ کر امام حسین سے کہا بابا میرے وجود پر زخم لگے ہیں، یہ جنگی لباس سنگینی کر رہے ہیں، کیا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ عجب جملہ فرمایا۔ دیکھیے اس کی دو تفسیر کی ہے۔ بعض کہتے ہیں 120 جو ہے ملعونوں کو جناب علی اکبر جہنم واصل کر کے آئے تھے، اتنے کو مار کر آئے تھے، اور وہ بھی اس باپ کے سامنے کھڑے ہو کہہ رہے تھے بابا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے۔ کیا پتہ نہیں تھا ان کو؟ ایک سوال واقعی پتہ تھا یا نہیں پتہ؟ ایک تو پتہ تھا نا، پھر کیوں پوچھ رہے؟ اب اس کی الگ الگ تفسیر کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ اپنے بابا کے وجود سے قلق مٹانا چاہتے تھے کہ میرا اکبر زندگی میں کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اب آپ سوچیں ایک جوان بیٹا زندگی میں پہلی بار سوال کر رہا ہو، اور باپ نے جیسے ہی یہ سوال سنا تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین زور زور رونے لگے، اور اس کے بعد عجب جملہ فرمایا بیٹا لاؤ
اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، اے میرے نور نظر لاؤ یہ زبان میرے دہن میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے باپ کے دہن میں اپنی زبان دیا اور یہ کہہ کر باہر نکال لیا، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ چکے ہیں، بابا آپ کی پیاس کہاں اور میری پیاس کہاں۔ ارباب ازا، میں جناب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک خالی تصور پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک تصور ہے پیاس کا، اور پھر ایک تصور وہ ہے حسین 6 ماہ کی بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشقیاء سے کہہ رہے ہیں، اے اشقیاء نامدار میرا بچہ پیاسا ہے، دیکھو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں پہ مچل سکے، اب اس میں وہ بھی جان نہیں ہے کہ اپنے وجود کے کوئی حصے کو ہلا سکے، اس کی پیاس کی شدت اس حد تک ہے میرا لال اب خالی ہونٹ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، کوئی اس کی پیاس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اگر ممکن ہو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ لیکن جب اشقیاء نے کوئی جواب نہ دیا تو امام نے بڑی عجیب بات کہہ دی، کہا اچھا اگر تم سوچتے ہو حسین اس بہانے پانی پی لے گا تو لو میں علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آ کر خود پانی پلا دو۔ ارباب ازا، حسین نے اپنے بیٹے کو کربلا کی زمین پر لٹایا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اٹھا لیا اور فرمایا بیٹا ارے تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت تمام کر لو۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اب جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا۔ ارباب ازا، یہ منظر دیکھ کر اشقیاء روتے تھے، یہ منظر دیکھ کر ایک بار عمر سعد نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، بس 2 جملے اور میں نے مجلس تمام کیا۔ ادھر سے سنسناتا ہوا تیر چلا، ادھر حسین کے بچے نے ہمک کر اپنے گلے پہ لیا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، ارے باپ اپنے باپ کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہو گیا، حسین نے تیر نکالا، تیر پھینکا اور ہاتھوں میں حسین علی اصغر کا خون لیتے ہیں، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے آواز آئی، زمین کی طرف پھینکنا چاہتے آواز آئی، حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا اور کہا میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ لیکن ارباب ازا، یہ ایسا درد بھرا منظر تھا، حسین کے لیے یہ اتنا دردناک منظر تھا، اتنا تکلیف دہ منظر تھا۔ حسین اب اس بچے کو لے کر آگے کربلا میں بڑھتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا مولا کیوں آگے بڑھتے تھے اور پیچھے آتے تھے، لیکن تصور کہتا ہے ارے رباب سے کہہ کے آئے تھے میں تمہارے بچے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، اب یہ بچے کو جب ماں کی آغوش میں دوں گا تو اس ماں کا دل کیسا ہوگا، اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن حسین ایک بار کچھ سوچ کر آگے بڑھے، در خیمے پہ آئے آواز دیا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، یہ سننا تھا، ارے بی بی سکینہ دوڑ کر در خیمے پہ آ گئی، بابا میں بھی چھوٹی ہوں، اے بابا اصغر بھی چھوٹا تھا، آپ اس کو پانی پلا لائے لیکن میں پیاسی رہ گئی۔ ارے حسین نے زبان سے کچھ نہ کہا، ابا کا دامن پلٹا، ارے آگے آگے سکینہ ہے، پیچھے پیچھے رباب ہے۔ اب جب رباب نے یہ منظر دیکھا، من کا ڈھلا ہوا علی اصغر کا زبہ ہوا گلا دیکھا، تڑپ کے فریاد کیا اے میرے لال، ارے مجھے پتہ نہیں تھا تیرے جیسے بچے کو کربلا میں ذبح کیا جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ڈھیر سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو سازش کا شکار ہے ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ شیان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کو اس آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔